لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وقال عليه الصلاة والسلام أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حق تعالی جل جلالہ کا بے حد فضل احسان کرم ہے جن کے لطف و کرم سے ہمیں کچھ دیر اس مبارک وقت اور گھر میں اللہ نے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی. اللہ اس کو قبول فرمائے. آج کی اس مختصر مجلس میں عقیدہ ختم نبوت کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. پہلی بات، میں نے یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں تلاوت کی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی پرہیزگاروں اور کامیاب لوگوں کی 5 صفات بیان کی ہیں. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام کائنات جب بنایا تو سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. ہر کام کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین وہ ذات ہیں جن کی ذات کی، جن کی صفات کی، جن کی قدرت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے اور ان کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 2 چیزیں، ایک کتابوں کا نزول اور ایک نبیوں کا بھیجنا، تاکہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس مقصد کے مطابق زندگی گزاریں. تو 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک کتاب ہوتی ہے اور ایک کتاب سمجھانے والا ہوتا ہے. تو پہلے ہمیشہ کتاب نہیں آئی، پہلے سمجھانے والے آئے پھر کتاب نہیں آئی. تو اللہ رب العالمین نے ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی اور تکمیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی. یعنی جب ہر چیز کی ایک تکمیل ہے تو نبوت کی بھی ایک تکمیل ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے سے تکمیل فرمائی. ہر نبی جو آتا تھا وہ ایک علاقے تک کے لیے آتا تھا، ایک علاقے کے لیے، ساری دنیا کے لیے نبی نہیں آتا تھا، ایک علاقے کے لیے آتا تھا. حضور آئے تو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا. ہر نبی ایک خاص قوم کے لیے نبی بن کے آتا تھا، ایک زمانے تک اس کی نبوت ہوتی تھی، اس کے بعد پھر دوسرا نبی آ جاتا تھا. حضور آئے تو اللہ رب العالمین نے سلسلہ نبوت کی تکمیل فرما دی کہ اب آپ کے بعد زمانے تو بدلتے رہیں گے لیکن نبی کوئی نہیں آئے گا. نبوت کی تیسری بات کہ نبوت کی ابتدا جو ہوئی ہے اس کی تکمیل، وہ تکمیل علم سے، عمل سے، وہ جو تکمیل ہے وہ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ تکمیل اس طرح فرمائی ہے کہ رب نے فرما دیا میرے حبیب ہم نے آپ کو انک لعلی خلق عظیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. رب العالمین نے سمجھا دیا کہ اعلان فرمائیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جس نعمت کو ہم نے شروع کیا وہ پوری ہو گئی اور جس چیز کی ابتدا کی تھی اس کی تکمیل ہو گئی ہے. نعمتوں
نعمت بھی مکمل ہو گئی ہے، الیوم اکملت لکم، دین بھی مکمل، نبیوں کے آنے کی نعمت بھی مکمل۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کیوں نہیں، سوال پیدا ہوتا ہے نا، نبی کیوں نہیں؟ ہم اللہ سے مانگتے ہیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو یا اللہ آپ نے برکتیں دیں، آپ نے ان پر رحمت عطا فرمائی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود شریف پڑھتے ہیں نبی، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت اور برکتوں کا نزول فرما دیجئے۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسی برکت اور رحمت ہوئی کہ وہاں تو 4000 سے زائد نبی آئے اور یہاں تم کہتے ہو نبی آئے گئے کوئی نہیں، حضور کے بعد نبی آئے گئے کوئی نہیں۔ تو ایک طرف رحمت اور برکت مانگتے ہیں، دوسری طرف اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو میرے پیاروں، رحمت اور برکت کا معنی نبوت نہیں ہے، رحمت اور برکت کا معنی نبوت نہیں ہے۔ جو برکت اللہ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے اس کی صرف ایک جھلک، آپ بیت اللہ شریف چلے جائیں اور وہاں دیکھیں کہ حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کس طرح دنیا کے اطراف سے پروانہ وار لوگ بیت اللہ کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، رب کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، جبین نیاز جھکاتے ہیں۔ اور اللہ آپ کو مدینہ شریف لے جائے تو وہاں دیکھیں کوئی وقت نہیں ملے گا جس وقت میں لوگ روز اطہر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود سلام، روز اطہر پر، ساری دنیا کو ایک طرف، صرف روز اطہر پر ہر وقت آپ کو 24 گھنٹے کوئی وقت ایسا نہیں ملے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ لوگ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں بھی اللہ نے درود رکھ دیا نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے درود شریف رکھ دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب تو نماز کا وقت ہے، اب تو درود شریف رکا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگلی بات اس سے بھی عجیب ہے اور کمال کی ہے کہ سارے نبی بالکل اپنی جگہ پر سچے تھے اور ان کی اس وقت ان کی اتباع میں ہمیشہ کی کامیابی اس کی ضمانت تھی۔ وہ ضمانت حضور کے آنے سے اٹھ گئی اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ نے کامیابی رکھ دیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے جس نے اللہ تک پہنچنا ہے، جس کو دنیا آخرت کی کامیابی اور عزت چاہیے۔ میرے جملے یاد رکھنا، جس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور عزت چاہیے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمیشہ کی کامیابی اور عزت، یہ نہ سمجھنا آخرت کی کامیابی، یقین کریں دنیا میں بھی وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ آپ کو نظر آتی ہیں بڑی بڑی دولتیں اور بڑی ٹھاٹھ والے، یہ بڑی دولتیں اور بڑے ٹھاٹھ والوں کو سکون نہیں ہے، حقیقی سکون ان اللہ والوں چاہیے، ان کے پاس ہی ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی عزتیں اور دنیا آخرت کی کامیابیاں میرے اللہ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھ دی ہیں، اور کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ اور واسطہ نہیں ہے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد 30 ایسے جھوٹے اور دجال، توجہ کریں گے، کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو، کذاب کہتے ہیں بہت جھوٹ بولے، جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ، اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، اور بندوں سے اگر جھوٹ بولتا ہے تو 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، تو اگر اللہ سے جھوٹ بولے گا تو پھر کتنے جھوٹ بولنا پڑیں گے؟ اللہ سے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، جو یہ جھوٹ بولے گا اس کو اس جھوٹ کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑیں گے؟ اس لیے حضور نے ان کو کہا کذابون۔ اور دوسری بات دجالون، دجل کیسے کہتے ہیں؟ جھوٹ کو اس طرح سے پیش کرنا کہ سننے والا اس کو سچ سمجھ جائے، اگر سننے والے کو سچ نہ لگے تو مانے گا، ہے تو جھوٹ نا بھئی، جھوٹ ہے، اس جھوٹ کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ 4 بندے سنیں تو وہ اس کو سچ سمجھیں۔ تو آپ بتائیں جب آج اس کا ماننے والا اس طرح سے اس جھوٹ کو پیش کرتا ہے، خود مرزا کیسے پیش کرتا ہوگا؟
اپنے جھوٹ کو کیسے سچ بنا کے. تو حضور نے اسے دجل نہیں کہا، دجال کہا. بہت زیادہ جھوٹ کو سچ پیش کرنے والے آئیں گے. حضور نے فرمایا 30 ایسے لوگ آئیں گے، کلہم یزعم، ہر ایک کا خیال یہ ہوگا انہ نبی اللہ، کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ اتنی واضح باتیں ہیں جس کے بعد کچھ لوگ آیت ختم نبوت کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے لیے مہر ہیں. دو معنی کیے ہیں، ایک مہر کیا اور ایک افضل نبی کیا. ایک معنی کیا مہر، مہر کا معنی جو اب نبی آئے گا معاذ اللہ وہ آپ کی مہر سے نبی بنے گا. اب کوئی بندہ کہے کہ آپ ختم نبوت کو مانتے ہو، کہتے ہیں مانتے ہیں. بھئی کیسے مانتے ہیں؟ بھئی وہ خاتم النبیین ہیں. اب یہ سارے بندے بولے والے کہیں گے یار حضور کی مسند پر یہ مولوی بیٹھ کے کتنے جھوٹ بولتے ہیں. میں نے تو خود سنا ان کی زبان سے ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں. بھئی خاتم النبیین تو مانتا ہے لیکن اس کا معنی کیا کر رہا ہے وہ بھی آپ سمجھیں. خاتم النبیین کا معنی وہ کر رہا ہے مور، اور مور سے مراد یہ لے رہا ہے حضور کے بعد نبی آ سکتے ہیں معاذ اللہ، لیکن حضور کی مور لگے گی تو پھر وہ نبی بنے گا. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، دوسرا معنی لیا حضور کی خاتم النبیین کا معنی افضل النبی، حضور سب سے افضل ہے. بھئی آپ سب سے افضل ہیں، بعد میں کوئی نبی تو آ سکتا ہے لیکن وہ کمالات میں کمالات محمدی کے برابر نہیں ہوگا. دھوکہ ہے، سمجھ گئے دھوکے کو؟ بہت سارے ہمارے پڑھے لکھے بھائی ہیں جب ان سے ملتے ہیں متاثر ہوتے ہیں ان کے جال سے. لوگ کہتے ہیں اخلاق، وہ اخلاق سے اخلاق نہیں ہے، وہ جال ہے، وہ جال ہے. ان کے جال سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ہمارے مولوی تو قرآن مجید سامنے رکھ کے مسجد میں کہتے ہیں یہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم تو حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بات ہے، وہ کچھ کہتے ہیں یہ کچھ کہتے ہیں. تو آج میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں وہ حضور کو جب کہتے ہیں ہم خاتم النبیین مانتے ہیں تو اس کا معنی کیا لیتے ہیں، اس کا معنی کیا لیتے ہیں یہ آپ نے سمجھنا ہے. اس کے دو معنی لیتے ہیں، ایک خاتم کا معنی مور. اچھا ایسی عجیب دلچسپ بات ہے کہ خود مرزا لکھتا ہے کہ میں جب پیدا ہوا تو میں اور میری بہن اکٹھے پیدا ہوئے، اس طرح کہ پہلے وہ پیدا ہوئی، پہلے وہ نکلی اور پھر میں نکلا. پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا اور میرا سر اس کے پاؤں میں، اس کے پاؤں کے درمیان تھا. اب دیکھیں کوئی بھی انسان ہے یہ لفظ استعمال کرتا ہے نکلنے کا، عقل والا کوئی بندہ پہلے وہ نکلی اور پھر میں نکلا. اور ہم اگلی جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میرے والدین کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، لہٰذا میں اپنے ماں باپ کے ہاں خاتم الاولاد ہوا. اب یہاں خاتم الاولاد کا معنی کیا ہوا بھائی؟ آخری اولاد ہے. آپ بھی ذرا بولیں خاتم الاولاد کا معنی یہ کیا لے رہا ہے؟ آخری اولاد. یہاں خاتم کا لفظ بول کر لے رہا ہے آخری اولاد، وہاں جب حضور کی باری آتا ہے تو مہر کرتا ہے. تو پھر تم بھی مانا کرو نا کہ گویا میں اپنے ماں باپ کے لیے مہر بن کے پیدا ہوا، تو آگے میری مہر سے میرے ماں باپ سے اولاد پیدا ہوگی. بھئی یہی معنی پھر یہاں بھی لو. یہاں معنی کہتا ہے میں اپنے ماں باپ کے ہاں گویا خاتم الاولاد ہوں، کیونکہ میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. اب تیسری بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سمجھا دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اب یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب ہمارے ہاں انگریز نے آ کے قبضہ کیا تو یہ جو پاک و ہند ہے اس میں انہیں سب سے زیادہ مزاحمت برداشت کرنا پڑی. ان کو وہ دریا میں زندہ پھینکتے، وہ ان کو زندہ درگور کرتے،
گجرات سے لے کر دہلی تک یہ جو جی ٹی روڈ جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ جی ٹی روڈ یہ ہے، اس کے دونوں طرف خود انگریز مورخ نے لکھا ہے، میں نے دیکھا کہ ہر درخت کے ساتھ ایک عالم الٹا لٹکا ہوا ہے، اس سے گولیوں سے چھلنی کیا ہوا ہے، پورے روڈ پر آنے جانے والے دیکھ کر عبرت پکڑے، لیکن پھر بھی یہ باز نہ آئے اور انگریز سے ٹکراتے رہے۔ اس نے ایک کمیشن مقرر کیا کہ آخر کیا مصیبت ہے، جان تو ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، 2 نسلیں 3 نسلیں ہم نے ان کی مار دی ہیں اور ابھی تک یہ باز نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا ان کے اندر جذبہ جہاد ہے، ان کے اندر بولو یار جہاد تے اسی جانا کوئی نہیں، لفظ جہاد تو بول ہی لی ہے، کیا خیال ہے؟ ان کے اندر کیا ہے؟ جذبہ جہاد ہے، اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا گئے ہیں کہ یہ جو جہاد ہے، مجاہد جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ضامن بن جاتے ہیں۔ اللہ اس کے، حضور کے الفاظ ہیں، اللہ اس کے لیے ضامن بن جاتے ہیں، تکفل اللہ، اللہ ذمہ دار بن جاتے ہیں، یا اگر زندہ آیا واپس تو اجر کے ساتھ اور غنیمت کے ساتھ آئے گا، اور اگر شہید ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ 2 بچے نا، جتنے بھی کاروبار ہیں اس میں ایک پہلو کامیابی کا ہے، ایک ناکامی کا، ایسے ہی ہے، ایک پہلو ہر کاروبار میں ایک کامیابی کا ہے اور ایک ناکامی کا ہے۔ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے متعلق انہیں یہ بتا دیا ہے، اس میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ کامیابی ہے، ناکامی۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کو کیسے کریں گے؟ بھئی جہاد کا جذبہ اتنا ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، تو اب حضور کی حدیث ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد رہے گا، کسی کا جبر، کسی کی طاقت، سلطنت اس کو روک نہیں سکے گی۔ اب وہ پریشان ہوئے، وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، دنیا کے اعتبار سے چلاک تو بڑے ہیں، ہم چلاکی میں ان سے بہت پیچھے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک بندہ تلاش کرو جو، چونکہ نبی نے جہاد بتایا ہے تو اب نبی ہوگا جو جہاد کو منسوخ کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں۔ میں نے اگلے دن ایک قادیانی سے بات کی، میں نے کہا آپس میں بیٹھے ہیں، میں باوضو ہوں، میرے سینے میں قرآن ہے، اور یہ قرآن وہ نہیں ہے جو مجھے یاد کرنا پڑتا ہے، ہر وقت میرے سینے میں قرآن محفوظ ہے، جہاں سے چاہو سن لو۔ کہتے اچھا، میں نے کہا اب سن لو، کوئی صورت بتاؤ، کوئی پارہ بتاؤ، میں بھی سناؤں گا۔ تو بڑا خوش ہوا، تو میں نے کہا یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ قادیانی ہو جاتا ہے تو اس میں قادیانیوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا آپ کے ذہن میں ایک فائدہ ہے کہ 10% چندہ دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے کوئی قادیانی ایسا نہیں ہے جو مرزے کے 50 چندوں میں سے 2 3 4 چندے نہ دیتا ہو۔ کتنے چندے ہیں؟ کتنے؟ آپ کے اوپر کتنے ہیں؟ گورنمنٹ میں 10-12 ٹیکس لگائے ہیں تو آپ چیختے ہیں، اور وہ کتنے سیدھے سادے ہیں، 50 چندے ہیں ساری دن۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، حج کرو نہ کرو، زکوٰۃ دو نہ دو، آپ عام بھی مسلمان ہیں، چندہ نہیں دو گے تو جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ یہ عبادت والی جماعت نہیں ہے، چندے والی جماعت ہے۔ خیر میں نے اسے کہا کہ یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ قادیانی ہو جائے تو؟ اس نے کہا ہاں فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنا ہے چندہ زندہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بیرون ملک بھیجیں تو پھر؟ کہتا وہ بھی بڑے سیانے ہیں، یہاں ایک بندہ 1,00,000 روپیہ دیتا تھا، وہاں گئے اس کی 10 لاکھ تنخواہ ہو گئی، تو اب 10% بڑھ گئے نا، تو کاروبار ہے، اس کو میجا لگوا کے بھجوا دیں، کاروبار ہے مستقل۔ میں نے کہا دوسرا فائدہ یہ ہے، دنیا میں لوگ کہتے ہیں قادیانی کم ہو رہے ہیں، اور وہ اس کے ذریعے سے دنیا کو دکھاتے ہیں اتنے لوگوں نے ہمارے مذہب کو سچا سمجھ کے قبول کر لیا ہے۔ 2 فائدے۔ میں نے کہا اب میں آپ کو بتاتا ہوں، مسلمان دنیا میں اتنے ہیں، ہمیں تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو فکر یہ ہے اگر کوئی کفر پر مر گیا، رسول اللہ سے تعلق کے بغیر مر گیا تو کہاں جائے گا؟ نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حضور سے اس کی نسبت نہیں رہی، نبی کسی اور کو بنا لیا تو اس کی نسبت حضور سے رہی؟ اس کی نسبت رسول اللہ سے نہیں رہی۔ جب رسول اللہ سے نسبت نہیں رہی تو ایمان بھی
مسلمان بھی نہیں رہا۔ ہمیں تو یہ غم فکر ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہنم میں نہ چلا جائے، اور اگر وہ ہمارے ذریعے سے جنت میں جاتا ہے تو کل مصطفیٰ کریم خوش ہو کر اپنے دست مبارک سے جام شفاعت عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ یہ میرا امتی وہ ہے جس نے میرے غم کو اپنا غم بنایا ہے، جس نے میری فکر کو اپنی فکر بنایا ہے، جس نے اپنی محنت کو میری محنت کو اپنی محنت بنایا ہے۔ تو میرے پیارو، آپ بھی فکر کریں کہ وہ لوگ جو جہنم میں جا رہے ہیں انہیں کسی اور نے تو نہیں آ کے کہنا، ہم نہیں کہنا ہے، ہم نہیں کہنا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ تو اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ چھوڑو وہاں کیا پڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں حضور کے بعد جب آخری نبی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ تو میں ان آیتوں میں 5 باتیں اللہ نے فرمائی ہیں پرہیزگاروں کی نشانی، توجہ سے 1 منٹ میں سنانا چاہتا ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو پرہیزگار ہیں وہ بن دیکھے غیب کی باتیں نبی کی زبان سے نکلی ہوئی مان جاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سب آمین کہہ دو۔ ہے اللہ کی توفیق سے، جو پڑھتا ہے وہ اپنی عقل میں سے نہیں پڑھتا، وہ بھی اللہ کی توفیق سے، جو نہیں پڑھ رہا اس کو توفیق نہیں ہو رہی، وہ مانگے اللہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے، سب کو آمین۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تیسری بات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سارے کی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کتنے فیصد ہے؟ کتنے فیصد؟ 100 میں سے کتنا حصہ بنتا ہے؟ 40واں حصہ بنتا ہے۔ ایسے 100 میں سے ایسے ہی ہے نا، 2.5%۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ آپ دلیل پکی ذہن میں بٹھا لیں، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اور سب کو سکھائیں کہ اللہ نے کامیابی کے لیے 2 وحیوں پر ایمان لانے کی بات فرمائی ہے۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایک وحی جو حضور سے بولے اور ایک وحی جو حضور کے پر اتری، حضور کے بعد وحی کا ذکر ہے۔ ایمان کے لیے، مومن ہونے کے لیے کتنی وحیوں پر ایمان لانا چاہیے؟ 2 پر۔ مومن ہونے کے لیے، متقی ہونے کے لیے 2 وحیاں، ایک حضور سے اور دوسری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی، تیسری وحی کا ذکر۔ اب اگر کوئی کہے مجھ پر وحی آتی ہے تو ہم اسے کہیں گے آتی ہوگی پر شیطان کی طرف سے آتی ہوگی، رحمان نے تو کہا ہے وحی 2 ہی ہیں، اور یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں 19 مقامات پر اللہ نے بتایا ہے 2 وحیاں ہیں۔ تو 2 وحیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ وحیاں کتنی ہیں؟ 2۔ باتیں کتنی ہوں گی؟ 4۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حضور آخری نبی ہیں، آپ نے فرمایا انا والساعہ کہاتین ہے، میں اور قیامت، انا والساعہ کہاتین، جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں ملی ہوئی ہیں تو میں اور قیامت یوں اکٹھے ہیں، درمیان میں کوئی فاصلہ، کوئی نبی نہیں ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جنہوں نے یہ 5 باتیں کر لیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ جنت کے راستے پر ہیں۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ جنت کے راستے پر ہیں۔ واولئک ھم المہتدون واولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کیا ہے؟ مفلح ہے، وہ کامیاب ہے۔ کامیابی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ جس کا رشتہ حضور کے ساتھ ہے وہ کامیاب ہے، جس کا رشتہ ٹوٹ گیا وہ نیت کرو، وعدہ کرو۔ آپ کے ہاں اگر کوئی قادیانی ہے آپ اسے اسلام کی دعوت ضرور دیں گے، ہاتھ کھڑے کر کہو انشاءاللہ العزیز۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان